ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اور بزرگی و صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النبا کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جس میں اللہ کا ارشاد ہوا کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا ہے، اور ہم نے دن کو دوڑ اور دھوپ کا ذریعہ بنایا ہے. ان آیتوں سے پہلے والی آیتوں میں اللہ نے اپنی کچھ اور نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے. اور یہ سچی بات ہے کہ ہم پر اور آپ پر اللہ کے اتنے زیادہ احسانات ہیں اور اس کی اتنی ساری نعمتیں ہیں جس کو ہم صبح و شام لے کر جیے جا رہے ہیں کہ اگر ہم اسے شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ نے خود فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے پیارے بندو، میرے احسانات اور میری نعمتیں تمہارے ساتھ اتنی زیادہ ہیں کہ تم اسے گننا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو، ہار جاؤ گے، نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تمہاری زندگی کے لمحے لمحے اور چلتی ہوئی ہر سانس کے ساتھ اللہ کا احسان شامل ہے. اور آج کے خطبہ جمعہ میں میں صرف ایک نعمت کا تذکرہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے نعمت نیند. نیند جو اپنے اندر بہت سے سبق رکھتی ہے، بہت سے درس، بہت سی عبرتیں اور بہت سی نصیحتیں رکھتی ہیں. سب سے بڑا سبق اور سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں نیند سے اللہ کی عظمت و کبریائی، اس کی طاقت و قوت اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا پتہ چلتا ہے. جب ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. یعنی نیند یہ مخلوق کے لیے صفت کمال کی بات ہے، لیکن خالق کے لیے یہ کمزوری اور عیب کی بات ہے، اور اس سے اللہ کی ذات پاک ہے. اور کتاب و سنت نے ہمیں اور آپ کو نیند کے تعلق سے، نیند کے حوالے سے جو انٹروڈکشن کرایا ہے، تعارف کرایا ہے، وہ یہ کہ نیند ایک اہم بنیادی ضرورت ہے. جیسے کھانا ضرورت ہے، پینا ضرورت ہے، ایسے ہی انسانوں کے لیے اہم بنیادی ضرورت نیند بھی ہے. اسی لیے جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ انسانوں کو نیند آنے لگتی ہے، پلکیں جھکنے لگتی ہیں، ایک خمار سا چھانے لگتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری طرح انسان نیند کی آغوش میں اور نیند کی گود میں چلا جاتا ہے. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ نیند کے تقاضے جو ہوتے ہیں یا نیند آنے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اور آپ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ نے وہ سب کچھ موجود رکھا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند کے لیے خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے، خاموشی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے جب رات آتی ہے تو صرف انسان ہی نہیں سوتے، کائنات کے سارے حیوانات سو جاتے ہیں، کائنات کے چرند پرند سو جاتے ہیں، کائنات کے کیڑے مکوڑے سو جاتے ہیں. ایک طرح سے پوری دنیا پر ایک خاموشی، سکون اور ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے. اور نیند کو اندھیرے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اندھیرا ہو تو نیند بہت اچھی آتی ہے. اسی لیے رب العزت نے رات کو تاریک بنایا، رات کو اندھیرا بنایا، کہ جیسے خاموشی چھا گئی ہو، اندھیرا آ گیا ہو، تو اب میرے بندے سکون اور اطمینان کی نیند لے سکیں. اور یہ تو اللہ کی ایک سنت بھی ہے، اس کا قانون بھی ہے کہ ایک سونے کو تو سبھی سوتے ہیں، انسان سبھی سوچتے، کوئی شک نہیں،
لیکن ایک ہوتی ہے مٹھاس کی نیند، میٹھی نیند، اور اللہ یہ اپنے ان بندوں کو عطا کرتا ہے جو محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے اور تھکے ماندے لوگ ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ میٹھی نیند اور یہ مٹھاس کی نیند یہ مزدوروں اور کسانوں کے علاوہ کسی کو بہت کم آتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے دراصل اسی دنیا میں ان کی محنتوں کا یہ صلہ دیا ہے، یہ بدلہ دیا ہے، اور وہ میٹھی نیند کی شکل میں ہوتی ہے جو ایک مزدور اور کسان کو آتی ہے۔ تو نیند تو ہمارے اور آپ کے لیے ایک ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نیند ایک عظیم نعمت بھی ہے، اللہ کی ایک بے شبہ نعمت ہے۔ انسانی جسم کی صحت اور تندرستی کے لیے، انسانی زندگی کے سکون کے لیے، جہاں بہت ساری چیزیں اس پر دار و مدار ہوتی ہیں، وہیں پر نیند بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کو نیند آئے، اچھی نیند آئے، تو اسے سکون ملتا ہے، اس کی صحت برقرار رہتی ہے، اس کی تندرستی برقرار رہتی ہے۔ لیکن اگر نیند آئے ہی نہ، وہ جاگتا ہی رہ جائے، تو جاگنا اس کے لیے ایک عذاب ہو جاتا ہے، بے چینی اور الجھنوں کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے نیند اپنی جگہ پر ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت اس لیے بھی ہے کہ دن بھر کا تھکا ہوا آدمی تھک ہار کے آتا ہے، اور اللہ نے نیند کے اندر وہ غیر معمولی کیمیائی تاثیر رکھی ہے کہ وہ نیند انسان کی ساری تھکاوٹ کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ مثال ایک کسان کی صبح کا تصور کیجئے، ایک کسان کی شام کا تصور کیجئے کہ ایک کسان آدمی چلچلاتی دھوپ میں صبح نکلتا ہے اور پھر کھیتوں میں کام کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، اور وہ پسینوں سے شرابور ہوتا ہے، وہ زمینیں پھاڑ کر بیج بوتا ہے، نہ جانے کتنی اور ہم سب اور آپ سب کسان ہی ہیں، اور کسانوں کے لیے کتنی محنت درکار ہوتی ہے اور کتنی مشقتیں اسے اٹھانی پڑتی ہے، یہ ہم اور آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ دن بھر وہ تھکا ہار کر جب شام اپنے گھر آتا ہے تو گھر آنے کی کیفیت اس کی یہ ہوتی ہے، اس کے ہاتھ تھکے ہوتے ہیں، اس کے پیر تھکے ہوتے ہیں، اس کا ذہن تھکا ہوا ہوتا ہے، اب وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ اور کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اب وہ اسے صرف نیند کی ضرورت ہوتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب وہ سو جاتا ہے، جب وہ نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، اور جب صبح بیدار ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ایک نئی چستی کے ساتھ اٹھتا ہے، ایک نئی پھرتی کے ساتھ بیدار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نیا جوش ہوتا ہے، ایک نیا جذبہ اور ولولہ ہوتا ہے، اور یوں کہیے کہ وہ ہاتھ جو تھکے ہوئے تھے، اب وہ ہاتھ کام کرنے کے لیے پھر سے تیار ہو جاتے ہیں، وہ پیر جو تھکے ہوئے تھے، اب وہ پیر دوبارہ چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہ ذہن جو تھکے ہوئے تھے، اب وہ ذہن سوچنے سمجھنے کے لیے پھر سے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ رات کی نیند نے اس کی تھکاوٹ، جو پچھلی تھکاوٹیں تھی، سب کو ختم کر دی ہے اور خطا کاٹ کے رکھتی ہے، اب اس کو ایک نئی زندگی مل دی۔ اس لیے سونے سے پہلے کی جو دعا ہے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے، اللہم بسمک اموت۔ اور جب آدمی صبح بیدار ہوتا ہے، صبح جاگتا ہے، تو کیا دعا پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا، تمام قسم کی تعریفیں اللہ تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے زندہ کیا۔ یعنی ہر انسان کی صبح اس کو ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے اور ایک نئے سفر کی طرف رواں دوا کرتی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی بہت عظیم نعمت ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اور یہ چین اور سکون کی اگر بات کریں، اطمینان کی بات کریں، انسان کو سب سے بڑا سکون کا ذریعہ اگر زندگی میں ملے گا تو نیند ملے گی، نیند سے سب سے بڑا سکون۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں جہاں نیند کا تذکرہ کیا ہے اور جہاں رات کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ نے سکون کا بیان کیا ہے، سکون اور راحت کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا دیکھو، غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 مسلمانوں کی تعداد ہے اور سامنے 1000 کافروں کا لشکر ہے، مسلمان پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت اللہ نے مسلمانوں کی جو نصرت فرمائی، جو مدد فرمائی مختلف شکلوں میں، ان میں ایک شکل یہ بھی تھی کہ صحابہ کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، صحابہ کی نفسیات کو طاقت پہنچانے کے لیے، صحابہ کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، صحابہ کے اندر ایک نیا جوش پیدا کرنے کے لیے، ایک نیا ولولہ پیدا ہونے کے لیے، اللہ نے لڑائی سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سارے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی، نیند کو طاری کر دیا۔ سورہ انفال میں اللہ نے بیان کیا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، کہ صحابہ کہیں اس بات کا احساس نہ کرنے لگے کہ ہم تو 313 ہیں، سامنے 1000 کی تعداد، کہیں وہ احساس انہیں کمزور نہ کر دے
کہ ہمارے پاس تو بہت کم ہتھیار ہے اور ہزاروں کی تعداد ہتھیاروں سے لیس ہے، اور کہیں یہ نہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم 313 میں بچے جوان بوڑھے سب ہیں اور سامنے 1000 کی تعداد میں صرف جوان اور پہلوان ہی نظر آ رہے ہیں، کہیں اس احساس سے وہ کمزور نہ پڑ جائیں۔ رب العزت نے نیند کا غلبہ تھوڑی دیر کے لیے طاری کر دیا تاکہ دشمنوں سے یہ تازگی کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ یہ مقابلہ کر سکے، ان سے لڑ سکے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ تلوار ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑے ہوئے ہوتے تھے اور تلوار ایسی تھی کہ چھوٹ چھوٹ کے زمین پہ گر رہی تھی، یعنی وہ نیند اس طرح سکون پیدا کر چکا تھا ان مسلمانوں کے اندر۔ تو نیند یہ سکون اور اطمینان اور راحت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ایک مالدار انسان کو، ایک امیر زادے کو، جو بنگلوں میں رہنے والا ہو، جو کوٹھیوں میں رہنے والا ہو، جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلنے والا ہو، جو ایئر کنڈیشنوں میں رہنے والا ہو، اگر غریب آدمی کی کسی نعمت پر اسے رشک آتا ہے اور اگر غریب انسان کی کسی نعمت کو دیکھ کر اگر وہ اش کرتا ہے تو وہ غریب انسان کی نیند ہوتی ہے، وہ غریب انسان کی نیند ہوتی ہے۔ ساری سہولتوں کے باوجود ٹیبلٹ کھانے کے بعد بھی نیند نہیں آ رہی ہے، اور وہ غریب انسان، وہ مزدور آدمی کہیں ریلوے اسٹیشن پر سو جاتا ہے تو کہیں بس اڈوں پر سو جاتا ہے تو کہیں درخت کے نیچے سو جاتا ہے، کہیں جھاڑیوں میں سو جاتا ہے، کہیں فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے، کہیں زمین ننگی زمین کو اور پتھر کا تکیہ بنا کے سو جاتا ہے۔ سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ یہ نیند ہے جو ایک مزدور اور ایک محنت کرنے والے آدمی کو مل رہی ہے، جہاں ایک امیر زادہ غریب کی اس نیند کو دیکھ کر رشک کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، یہ نیند بھی ایک اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، کہ تمہارے لیے ہم نے رات کو لباس بنا دیا ہے۔ جیسے لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، ایسے ہی انسان کی نیند اس کو ڈھانپ لیا کرتی ہے، اور جیسے ہم نے تمہارے لیے نیند کو راحت اور سکون کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور وہ دن جس میں تم صبح اٹھ کر محنت کرتے ہو، مزدوری کرتے ہو، یہ ایک اللہ تمہیں جینے کا موقع فراہم کرتا ہے، ایک نئی زندگی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند یہ موت سے پہلے موت کا ایک تجربہ ہوتا ہے، وفات سے پہلے وفات کی ایک ادنا مثال ہوتی ہے۔ نیند یہ موت کی ایک شکل ہے، نیند موت کی بہن ہے، اور نیند سے آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ کیوں؟ جب آدمی سو جاتا ہے، ہم اور آپ سو جاتے ہیں، ہماری روح ہمارے جسم سے نکال لی جاتی ہے، ہماری روح ہمارے جسم سے نکال لی جاتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ روح نکلنے کے بعد بھی اس کا رشتہ جسم سے برقرار رہتا ہے۔ ہاں جب موت آئے، حقیقی موت، تب جا کر روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹتا ہے، لیکن نیند کی حالت میں یہ بات طے ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ روح نکال لی جاتی ہے۔ اسی لیے انسان خواب میں دیکھتا ہے، یو پی میں ہے تو سعودی کا خواب، بمبئی میں ہے تو یو پی کا خواب، نہ جانے کیا کیا خواب دیکھتا رہتا ہے۔ دراصل یہ اس کی انہی روحوں کا سفر ہوتا ہے، وہ روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کرتی ہے تو وہ روحیں نکال لی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے موت نیند کو اسی لیے وفات کا نام دے دیا ہے، موت کا نام دے دیا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، یہ اللہ دو ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں، دو ایسے وقت ہوتے ہیں کہ انسانوں کی روح نکال لیا کرتا ہے۔ ایک تو اس کی موت کے وقت نکالتا ہے، جب حقیقی موت آتی ہے اس کے جسم سے اللہ روح نکال لیتا ہے، اور ایک جب وہ نیند میں سو جاتا ہے تو اس کی روح نکال لیا کرتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، جس کی مقدر کی زندگی ختم ہو گئی ہو، اللہ روح کو اس کے جسم میں نہیں لوٹاتا، اور جس کی حیات باقی ہو، جس کی زندگی باقی ہو، جس کا جینا بھی باقی ہو، صبح ہوتے ہی اللہ اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہوں گے کئی ایسے انسان ہیں بیچارے جو سوئے ہیں نیند کی غفلت میں اور نیند میں پڑے ہوئے ہیں، دوبارہ جاگنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی۔ کتنے ایسے منظر دیکھے گا، سویا ہوا آدمی اس دنیا سے چلا گیا کیونکہ وہ مقدر کی زندگی بسر کر لیا اور روح اس کی روک لی گئی، اس کے جسم میں لوٹائی نہیں گئی۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ نیند کی حالت میں ہماری اور آپ کی روح نکال لی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ ہماری زندگی کی جو بنیادی ضرورت ہے، ہماری شریعت نے جو آداب سکھلائے ہیں، جو احکام اور جو تعلیمات ہمیں اور آپ کو دی ہے، آج ہم انہی تعلیمات سے غافل اور بے خبر ہیں، جبکہ ہر شخص کی یہ ضرورت ہے۔
اور وہ آداب آپ بہت سارے آداب آپ لوگوں کو معلوم ہوں گے، لیکن کچھ آداب کا تذکرہ میں کیے چلتا ہوں انشاءاللہ، جو آپ اور ہمارے لیے بہت سود مند اور فائدے مند ثابت ہوں گے۔ دیکھو، نیند کے حوالے سے شریعت نے ہمیں اور آپ کو پہلا ادب یہ بتایا کہ جلدی سو جانا چاہیے۔ عشاء کی نماز کے بعد کوئی اور کام نہ ہونے پائے، صرف سونا ہی کام ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گفتگو اور بات چیت کو ناپسند کرتے تھے۔ یعنی آپ ہمیشہ عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر سو جایا کرتے تھے۔ ہاں، شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی گھریلو معاملہ حل کرنا ہو، کوئی دینی معاملہ ہو اور کوئی ضروری اور اہم باتیں کرنی ہو تو ایسا نہیں کہ حرام قرار دیا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، بات کر سکتے ہیں عشاء کے بعد۔ لیکن عام عادت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ عشاء کے بعد فوراً سو جایا جانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں دیر سے سونے میں کتنے نقصانات ہیں؟ آدمی عشاء کے بعد آدھی رات، آج یہ دیکھو ہم اور آپ یہ امت جو آج آپ کو چین کی تلاش میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے، اطمینان کی شکل میں تلاش میں ہے، نہ چین مل رہا ہے، نہ سکون مل رہا ہے، نہ اطمینان نہیں مل رہا ہے۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جب آدھی رات کا آدھا حصہ جب ہم ہوٹلوں میں گزاریں گے، گپ شپ کر کے گزاریں گے، لجانی باتوں میں گزاریں گے، ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گزاریں گے، موبائل کی اسکرین پر ہماری نگاہیں پوری آدھی رات گزاریں گے، تو مجھے بتائیے سکون کہاں سے ملے گا؟ سائنسداں کہتے ہیں، یہ تو شریعت کا معاملہ ہے، سائنسدانوں نے باقاعدہ ریسرچ کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 12 بجے رات تک سونے والا جو وقت ہوتا ہے، ابتدائی راتوں کا وہ وقت، وہ سکون اور اطمینان کا بے پناہ وقت ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کی نیند 3 گھنٹوں کے برابر ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں رات میں پورا کام کرتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم دن میں جا کے اور سکون حاصل کر لیں گے۔ نہیں، آپ دن بھر سوتے رہیے۔ مقصد رات بنانے کا ہم نے اور آپ نے سمجھا کہا؟ اللہ نے اگر ہمیشہ سورج کو طلوع کیا ہوتا، ہمیشہ ہمارے اوپر سورج کی روشنی پڑتی اور ہمیشہ دن ہی دن ہوتا، ہماری زندگیاں اجیرن ہو جاتی، ہم زندگی بسر نہیں کر پاتے، بے چین اور الجھن ہو کر خودکشی کر لیتے، موت کے حوالے ہو جاتے۔ اللہ نے یہ رات کیوں بنائی ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے نیند کو رات میں سونے کا ذریعہ بنایا۔ دن میں سو کر رات کا سکون حاصل نہیں کر سکتے، دن میں کتنا بھی سو جاؤ، لیکن رات میں جو سکون اللہ دے گا اور جو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، وہ سکون ہمیں کسی اور لمحے میں نہیں مل سکتا۔ ہماری عادت کیا ہے؟ 12 بجے تک جاگیں گے، گھومیں گے، ٹہلیں گے، کھائیں گے، عیش کریں، نہ شریعت کا کوئی خیال، نہ دین کا کوئی خیال، اور سونا تو ہے ہمیں رات کو دن میں 12 بجے تک۔ جب اور چیز کا کوئی خیال ہی نہیں تو آدمی ایسے ہی کرے گا۔ لیکن مجھے بتاؤ، دیر تک جاگنے کے جو نقصانات ہیں، اگر انسان اپنے گھروں کو ٹٹول لے، اپنی اولاد کو ٹٹول لے، اپنا خود گریبان جھانک لے، تو دیر تک جاگنے کے جو نقصان ہیں، اللہ کی قسم بے پناہ گناہیں اور جرائم راتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ جتنے نقصانات ہیں گناہوں کے اور جتنے جرائم ہیں اور جتنے چوری ہو، شراب ہو، جوا ہو، جو بھی ہے، جتنی بدکاریاں ہیں، برائیاں ہیں، سب کے سب راتوں میں جنم لیتی ہیں۔ اور ہماری اولاد، ہم اور آپ رات کے 12 بجے تک گناہوں کے اسی دلدل میں پھنسے رہتے ہیں۔ ارے یہ بچے جو ہے نا جوان، جو کہتے ہیں ہمارا خون بہت گرم ہے، جنہیں شریعت سے کوئی واسطہ نہیں، جنہیں باپ کے حکم کا کوئی خیال نہیں، جنہیں ماں کی عزت کا کوئی خیال نہیں، بیچارہ ماں باپ کیا کرے، کتنا سمجھائے اور کتنا بتائے، کتنا شریعت کے قریب لانا چاہے، جب شیطان سمجھنا نہ چاہے تو وہ انسان کہاں سے ہو سکتا ہے؟ وہ رات کے 12 بجے تک مسجدوں کے دروازے تک کو ان لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے، باقاعدہ PUBG گیم کھیلتے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قسم، یہ غیروں کی بات کیا کروں؟ غیر تو ایسے ہیں کہ وہ شریعت کو نہ پانے کے باوجود تعریف کے قابل ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو کس طرح رکھتے ہیں، وہ خود کیسے رہتے ہیں، ذرا آپ دیکھیں گے تو آپ ان غیروں کی تہذیب پر آپ جو ہے اش کریں گے۔ اور ہماری اولاد اور ہمارے مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ 12 بجے تک گناہوں کے دلدل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور شرم تو تب آتی ہے جب دنیا کے سارے گناہ اپنی جنت جیسے گھر کو وہی گناہ، وہی برائیاں جو بہن اس سے ابھی جانکاری نہیں تھی، جس بھائی کو کچھ معلوم نہ تھا، جس باپ کو کچھ پتہ نہ تھا، جس ماں کو کچھ بھی جانکاری نہ تھی، وہ سارے گناہ لا کر ہماری اولاد خود اپنے گھر کو نرک اور دوزخ بنا رہی ہے، جہنم بنا چکی ہے۔ کون سمجھائے گا؟ یہ نیت ایسے ہی نہیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔
اور وہ آدمی اچھی طرح جان چکے ہوں گے، اور ان نوجوانوں کو بھی پتا ہوگا جب کبھی نیند نہیں آتی ہے، لاکھوں دوائیں اور ٹیبلٹ کا استعمال کرتے نیند آ جائے، نہیں آتی ہے، کسی کی اس وقت کا یہ خیال ہی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اور آپ کو، ہمارے جوانوں کو خاص کر کے عشاء کی نماز کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ لایانی باتوں میں نہ گزار کر سو جائیں، جس سے تہجد اور فجر کی نماز بھی پڑھنا آسان ہو جائے۔ بہت سارے شریعت کے اس میں جو ہے بہت سارے اہتمام جو کیے گئے ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، اسباب ہیں جو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھو، ایک چیز ہے قیلولہ کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کو ناپسند کرتے تھے، وہیں دن کے اندر آپ قیلولہ کو پسند کرتے تھے۔ کیا ہے قیلولہ؟ دوپہر میں کھانے کے بعد آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ آرام کر لیجیے، سو جائیے۔ وہ مختصر سی نیند آپ کے جسم کو پھرتیلا اور جو ہے تیاری کرنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آئندہ جو کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گی۔ یہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے، عربوں کے ہاں آج بھی یہ سنت موجود ہے۔ عجمی ملکوں میں یہ اور بات ہے کہ اس قیلولے کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، ورنہ قیلولہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور اسی طرح نیند کے ایک اور ادب کا خیال کریں، لحاظ رکھیں۔ یہ وہ آداب ہیں جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر ان آداب اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اپنی راتیں اور زندگی گزارتے رہے، انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے، صحت برقرار رہے گی اور آپ اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو کر سوئیں، وضو بنا کر سوئیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے، اور بہت فائدے ہیں اس کے، بڑی برکتیں ہیں وضو بنانے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو بنا کر سویا جائے تو شیاطین اور جنات کے جو شر ہوتے ہیں، ان کی جو خطرناک برائیاں ہوتی ہیں، ہم اور آپ اس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور محفوظ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حکم ہے دروازے اور کھڑکیاں اور گھر کے جو برتن ہیں بسم اللہ کہہ کر بند کر دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں بہت اگر اس پر نہ عمل کیا جائے بہت خطرناک نتائج آتے ہیں، اس کے بہت بھیانک نتائج آتے ہیں۔ اس کے دروازے کھول دیا جائے، کھڑکیاں کھول دی جائے، برتنیں کھول دیا جائے، اس سے بہت سے نقصان آ سکتے ہیں جو آپ اور عقل مند ہوشیار ہیں آپ جان بھی سکتے ہیں۔ چوریاں ہو سکتی ہیں، برتنوں میں سانپ گر سکتے ہیں، چھپکلی گر سکتی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں جو شریعت نے چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزوں کا خیال کرتے ہوئے حکم دیا کہ دروازے کھڑکیاں بند کرو، برتن بند کرو بسم اللہ کر کے، اور خصوصاً گھر میں کوئی چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑو۔ مدینے میں ایک بار ایک گھر کو آگ لگ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا اور بیان کیا ان سے کہ دیکھو، جب سونے چلو چراغ جلتا ہوا نہ چھوڑو، دیا جلتا ہوا نہ چھوڑو، اسے بجھا دو۔ تمہارے گھر کے جو چوہے ہیں، تمہارے گھر کے جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ہو سکتا ہے تمہارے گھر وہ گرا کر تمہارے گھر کو جلا دے، تمہارے گھر کو راکھ بنا دے۔ یہ کیا معمولی تعلیم ہے؟ یہ بہت اہم تعلیم ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ کتنی حفاظت کرنے والی یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کے وقت جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان اذکار اور دعاؤں کا بھی ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت کم لوگ ہیں میرے بھائی، اسی لیے الجھنیں برقرار ہیں، بے چینیاں برقرار ہیں، اور ہماری تندرستیاں خراب ہیں، اور ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو سنت ہے، جس پر ثواب بھی ملے، اجر بھی ملے، اور ہماری زندگیاں بھی جو ہے بہتر سے بہتر بنے، ان ساری چیزوں کا خیال کون کرتا ہے؟ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ عموماً ہم اور آپ اللہم بسمک اموت و احیا، اس دعا کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، لیکن اور بھی دعا ہیں، اور بھی اذکار ہیں، اور وہ اذکار کوئی مشکل نہیں ہے، پہاڑ نہیں۔ اگر ہم اور آپ سوچیں اور خیال کریں اور ہمت کریں تو یہ دعائیں اتنی آسان ہیں کہ ہم اس کو اپنے زبان سے باقاعدہ ذہنوں میں محفوظ کر سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ سوچو کہ دعا ویسے بھی تو ایک عبادت ہے، دعا ویسے بھی تو ایک عبادت ہے۔ دعا میں تو ہر بار بندہ رب کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں بچا ہے، اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں پیغمبر نے اپنی امت کو کوئی دعا نہ بتلائی ہو، کوئی دعا نہ سکھلائی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام دیا گیا ہے، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہاری زندگی میں سکون لاتا ہے، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہیں ظالموں سے نجات دلاتا ہے، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہاری کھوئی ہوئی عزت کو واپس لاتا ہے، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جو تمہاری غریبی کو دور کرتا ہے، دعا ہی وہ ہتھیار ہے جس سے تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہو۔ پیغمبر کی ان دعاؤں کا اہتمام کر کے سوئیے اور دیکھیے اپنی زندگی میں کتنا نکھار آتا ہے، اور صبح کی بیداری میں کتنا جوش اور ولولہ آتا ہے، اور عبادت کے آپ کتنے قریب ہوتے ہو۔ ان دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں۔ دیکھیں، پہلی دعا
جس کو عام طور پر تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. کون نہیں پڑھ سکتا اس کو؟ بچہ بھی پڑھ سکتا. ان دعاؤں کا تسبیح فاطمہ اس کا آپ اہتمام کیجئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھیے. آیت الکرسی جو مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو درجہ اول اور دوم میں سکھایا جاتا ہے. ہاں، دیر اس بات کی ہے کہ ان کو بھی یہ پیغام دیا جائے کہ اگر بچے ہو آیت الکرسی یاد ہو گیا ہے تو رات میں سونے چلو تو اسے ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ بچوں پر شیطانی حملے بہت ہوتے ہیں، بچوں پر جناتوں کے حملے بہت ہوتے ہیں. اور ہمارا بچہ اپنی زبان سے جب آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا، آپ گارنٹڈ اور ضمانت ہوگی شریعت کی کہ اس کو شیطان کبھی پریشان نہیں کر سکتا، اس کو جنات اور سرکش شیطان کبھی اس کو تکلیف نہیں دے سکتا. آیت الکرسی آپ جانتے ہیں شیطان نے خود بتایا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، خود شیطان نے بتلایا، کہا ابو ہریرہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو سونے کے ٹائم، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں جائے گا. اور جب یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی تو آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، بات اس کی سچی ہے بھلے وہ جھوٹا ہے. شیطان بھلے ہی جھوٹا ہے لیکن جو بات تمہیں بتلائی ہے وہ یقیناً سچا ہے. آپ آیت الکرسی پڑھ کر سو، شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. اس دعا کا اہتمام ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت ہے آمن الرسول سے کافرین تک، آپ اس 2 آیت کا اہتمام کریں. 2 آیتوں کا پیغمبر نے فرمایا کفتا، یہ دونوں آیتیں تمہاری زندگی کے لیے کافی ہے. یہ دونوں آیتیں تمہیں الجھن ہو، تمہیں بے چینی ہو، تم کسی تکلیف کے شکار ہو گئے ہو، رات میں تمہیں نیند کی گولیاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں سر کے درد کی دوا تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اور کوئی دوا کی ضرورت نہیں. پڑھ لو یہ دعا اور کر لو یہ اذکار کا اہتمام. اللہ رب العزت تمہارے جسم کو بھی سکون دے گا، تمہاری روح کو بھی سکون دے گا اور تمہیں چین کی نیند بھی دے گا. کفتا، زندگی کے ہر شعبے میں آخری یہ 2 سورہ بقرہ کی آیتیں تمہارے کام آئیں گی. اور اسی طرح تینوں قل واللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں سورتیں اپنی ہتھیلیوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنی ہتھیلیوں پر پڑھ کر پھونکتے تھے اور پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے چہروں پر، سینوں پر، پیٹھ پر، جہاں تک بھی ہاتھ جاتا پھیر لیا کرتے. ایسا آپ 3 بار کیا کرتے تھے. کتنی بار؟ 3 بار. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، ایسی دعائیں ہیں جن کا اہتمام ہم اور آپ بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اسی طرح سورہ ملک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ ملک، سورہ حامیم، سجدہ، یا بہت ساری صورتیں، لیکن آپ اپنی طاقت کے مطابق جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو سکے، جن دعاؤں کا آپ اہتمام کرو، کم سے کم وہ دعائیں تو پڑھ کر سو. اگر چین چاہتے ہو، نیند چاہتے ہو، ان دعاؤں کا تو اہتمام کرو. اسی طرح حکم ہوا کہ بستر جھاڑ لیا کرو. یہ چھوٹی چیز ہے نا، بستر پھیلائے ہو یا بستر سمیٹا ہوا ہے، سونے کے وقت آپ بستر جھاڑ لو. کتنی عظیم تعلیم ہے. اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دھرم، کوئی اور مذہب اپنے ماننے والوں کی زندگی کے ایک ایک شعبے، سو رہا ہو کہ جاگ رہا ہو، بیٹھا ہو کہ اٹھا ہو، دوڑ رہا ہو کہ ہنس رہا ہو، ہر شعبے میں ہمیں اور آپ کو ہماری شریعت تعلیم دے رہی ہے اور ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ معمولی بات نہ سمجھو، بستر جھاڑ لیا کرو. کہیں غائب ہو گئے ہو، بستر پڑا ہے، بستر میں کوئی بھی زہریلا جانور گھس سکتا ہے، وہ تمہیں تکلیف دے سکتا ہے، وہ تمہیں دم مار سکتا ہے، وہ کہیں بچھو ہو کہ سانپ ہو، اور وہ کہیں گوجر ہو کہ کوئی اور جانور ہو. پیغمبر نے تعلیم دی بستر جھٹک دو اور بستر جھاڑ لیا کرو، اس کے بعد سویا کرو. اور اس کے بعد داہنے کروٹ سو. داہنے کروٹ اپنی ہتھیلی پہ اپنا گال رکھ کے سویا کرو. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے. داہنے کروٹ اور گال پر اپنی ہتھیلی رکھ کر سو جایا کرو. اور آپ جانتے ہو یہ سارے آداب اور یہ سارے احکام آپ رات میں سوئے ہو. آپ جانتے ہیں شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اللہ کی قسم ہم سے کھلواڑ کرتا ہے. شیطان ہم سے کھلواڑ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ رات میں ہم سوئے ہوتے ہیں،
ڈراؤنے خواب دیکھ لیتے ہیں، رات میں سوئے ہوتے ہیں شیطان ہمارے سینے پہ آ کے سوار ہو جاتا ہے، رات میں ہم سوئے ہوتے ہیں شیطان بھیانک آواز نکالتا ہے اور آدمی ڈر جایا کرتا ہے، اچانک اس کی بے چینی سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ڈرو نہیں، یہ شیطان کیا ہے ہماری دعا کے سامنے اس کی ساری حدیث کا سارا ہتھیار بیکار ہے۔ پڑھ لو اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون، یہ دعا پڑھ کر سو، رات میں شیطان تمہیں ڈراؤنا خواب تک نہیں دکھائے گا، وہ تمہارے قریب تک نہیں آئے گا، تمہیں بھیانک منظر نہیں دکھائے گا اور تم الجھنوں کے شکار نہ ہوگے۔ ایک اور دعا آپ جانو، رات میں کبھی آنکھ اگر کھل جائے، ڈر سے نہیں، کبھی تو ڈر سے کھلتا ہے، آدمی چونک جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آدمی کی ایسے ہی آنکھ کھل گئی، سویا ہوا ہے آنکھ کھل گئی، پیغمبر نے پیاری دعا بتلائی، یہ دعا پڑھ لے اگر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ رات میں اگر آنکھ کھلتے ہی کوئی بندہ پڑھ لے، اس کے بعد رب سے جو بھی مانگے اللہ اسے قبول کرے گا۔ ارے 5 وقتہ دعائیں مانگ رہے ہو، دن بھر کی پوری دنیا انسانیت دعا مانگ رہی ہے، اور دعا کے اس وقت کا اور دعا کے ان جملوں کا خیال نہیں کہ پیغمبر نے ضمانت لے لی ہے کہ یہ دعا پڑھو اور رب سے جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کر کے رہے گا۔ اور اگر کہیں تہجد کی نماز پڑھ لیے، تہجد کی نماز یہ دعا پڑھ کے پڑھ لیے، تو وہ نماز قبولیت کی ضمانت دی جاتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، نیند بھی اپنی جگہ ایک بنیادی ضرورت ہے جس کا خیال ہر نوجوان کو اور ہر انسان کو کرنا ہے۔ اگر نہیں کیے تو گناہوں کے دلدل میں پھنسو گے، بے چینیوں کے شکار ہوگے، الجھنوں کے شکار ہوگے۔ ابتدائی راتوں کا خاص وہ حصہ جو سونے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت سوئیں، اور اس کے بعد اسلاف بیان کرتے ہیں کہ ہم پیغمبر کی ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، ہم اپنی زندگیوں میں بدلاؤ کا ایک اثر دیکھتے تھے، ہم خود دیکھتے تھے، ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی ہم نے جو اہتمام کیا ہے دعاؤں کا، اور ہم نے جو اہتمام کیا ہے حکام کا، تعلیمات کا، اس سے ہماری زندگی میں کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو نیند دے تو میٹھی نیند عطا فرمائے، اللہ ہمارے اندر سے بے چینیوں کو ختم کر دے، الجھنوں کو ختم کر دے، ہمارے جوانوں کو رات کے ابتدائی حصوں میں لا یعنی باتوں اور ہوٹلوں اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہنے سے بہتر ہے وہ اپنے گھروں میں اپنے ماں باپ اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں اور ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ اللہ ان کو توفیق دے، ان کو توفیق دے اس بات کی، تاکہ ان کا گھر بھی جنت رہے، یہ دنیا بھی جنت رہے، اور جانے کے بعد اللہ انہیں حقیقی جنت، جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیند کی اہمیت اور اس جیسی عظیم نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، خالص ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے اور شریعت کی تعلیمات پر زندہ رکھے، کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی ان احکامات پر ادب کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین رکھیں اس بات کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم اور آپ ان احکام کے آداب کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے رات گزاریں، ہماری وہ رات بھی اجر و ثواب کا باعث بنے گی۔ یہ آخری بات ہے اللہ کی قسم، اگر ان احکامات کا خیال کر کے ہم اپنی رات گزاریں تو وہ سونا بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ مومن کا ہر عمل، کھائے گا تو، پیے گا تو، باتھ روم جائے گا تو، نکلے گا تو، مسجد آئے گا تو، باہر جائے گا تو، گھر میں جائے گا تو، گھر سے نکلے گا تو، سفر میں روانہ ہوگا تو، سفر سے واپسی پر آئے گا تو، وہ ہنسے گا بھی، بولے گا بھی، وہ چلے گا بھی، دوڑے گا بھی، سب کے سب مومن کے ہر عمل پہ اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جو بھی کر رہا ہے قرآن و حدیث کے پیغام پہ کر رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پہ کر رہا ہے، اور یقین جانیں یہ نیند بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العزت ہماری نیند کو نیند کی طرح چین اور سکون کا باعث بنائے، اور ہمارے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے توحید پر اور خالص توحید پر، جب ہماری موت ہو تو ایمان بالخیر پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن، ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔